جادو نے انسانوں کے اندر ایک ظاہری نظام جاری فرمایا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. مثلا کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چیزیں. اور ظاہری تدابیر وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ فلاں کوئی پہرا کر رہا ہے. یہ پہرا ظاہری چیز ہے، نظر آ رہا ہے. یا کوئی وسائل اسباب اکٹھا کرتا ہے. یہ ساری تدابیر وغیرہ یہ ظاہری چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ تعالی کی باطنی نظام، باطنی یعنی اندرونی نظام، ایک جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور اس کا نظارہ یا اس کا اظہار کبھی کبھی اللہ رب العالمین واقعات کی صورت میں کرتا ہے. پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام اور بھی ہے. دیکھو، ایک آدمی ظاہری طور پر کہتے ہے کہ میں ایسا کروں گا تو میں اتنا اونچا ہو جاؤں گا، میں اتنا دنیا میں مقبول ہو جاؤں گا، یہ ہوگا. یہ ایک اس کا ظاہری ترتیب ہے. اب اللہ رب العالمین جل جلالہ نظام کیا ہے، وہ ایک باطنی نظام ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کو اس نظام میں پنسانا چاہتا ہے جو اس نے خود بنایا ہے، تو اس کی بھی ایک صورت ہوتی ہے. اگر وہ اس میں اخلاص ہے اور اس کو آگے ترقی دیتا ہے، اس کی بھی ایک اللہ پاک کے یہاں قانون نظام ہے. وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. میں آپ کو ایک دو واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تقریباً اس طرح واقعات تقریباً ہر ایک آدمی کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، لیکن آدمی خیال نہیں کرتا. کتنے بار تم نے موت کے منہ میں چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم بچایا ہے. آپ نے زندگی میں ایسے بہت سے تجربے کیے ہوں. وہ کیسے تم بچ گئے؟ یہ سوال تھا. سمجھ آئی بات؟ وہ کیسے بچ گئے؟ بظاہر کوئی اسباب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ایسی ترتیب بنائی کہ آپ بچ گئے. میں نے اسی لیے اکرام الحق صاحب کا پوچھا کہ وہ آئے تھے. میرا خیال تھا کہ اس کے سامنے میں بات کروں گا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہاں ہر واقعے پر گواہ ہو. یہ ہماری ترتیب ہے. تو کسی واقعے پر کوئی نہ کوئی گواہ ضرور موجود ہوتا ہے، کیونکہ واقعہ تو اس کے پاس اس کے سامنے آیا ہوتا ہے. پہلے یہاں دیکھو، یہاں ایک کنواں ہے آپ کے یہاں درمیان میں. اب دیکھو یہاں تقریباً اس مجمع کے درمیان ہی ہوگا. اس وقت آپ کی گاڑیاں یہاں تک آتی تھی، یاد ہے نا؟ یہ جگہ کچی تھی، یہ ساری جگہ کچی تھی. اور یہ برانڈا بنا تھا یا نہیں بنا وہ تو مجھے خیال نہیں آیا، لیکن وہ اکرام الحق صاحب کو پتہ ہوگا، شاید تھا اس وقت.
لیکن ہم اعتکاف میں بہت کم جگہوں کو داخل کر دیا تھا، نہ وہ مسجد کو حدود کم کی تھی تاکہ لوگ آزادی سے چلے پھرے، کیونکہ ہم نے تو ویسے یہاں اور بھی کام کرنے تھے، گاڑیاں آ جائیں، ہم پیدل آ جائیں، چپیوں کے ساتھ آ جائیں، تو یہاں لٹرینی تھی یہاں قریب میں، یہ یہاں جہاں آج کل وہ نہیں ہے، یہی لٹرینی ہے سامنے جو ہے، یہاں لٹرینی تھی. یہاں درے کا ایک آدمی وہ معذور تھا، جا سکتا تھا لیکن وہ یوں ہی جاتا تھا. آج کل نظر نہیں آ رہا ہے، شاید وہ اللہ پاک اس کو اگر زندہ ہو تو عزت دے دے، لیکن وہ بیمار تھا بہرحال، یعنی وہ تھا جوان لیکن گویا جس فارج یا کوئی چیز پر گر گئی تھی کہ وہ یوں ہی چلتا تھا. تو کرام الحق صاحب کہتے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، نیند. اس وقت سردیاں تھیں، سردی کا موسم تھا، تو یہاں کچھ لوگ ہوتے تھے 50 60 70 یہاں وہ اعتکاف میں. تو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اسی جگہ وہ برانڈا بنانا ٹھیک تھا، کہ برانڈے میں دو بہت ہی سفید پوش آدمی جو رات کے اندر اس کی سفید کے لباس ہمیں صاف صاف نظر آتا تھا، اور وہ آپس میں باتیں بھی کرتے، بڑے پرنور چہرے تھے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، کہا کیا اللہ یہ کون ہو گئے. تو اس اسنا میں وہ آدمی اٹھا، وہ جو معذور تھا، تو میرا خیال تھا کہ جب وضو کرے وہاں فارغ ہو جائے گا تو کہیں گر نہ جائے، یہاں کنواں کے قریب ہے، کنویں پر چیزیں تھی ادھر ادھر سے بار بار لگا تھا، لیکن پھر میں اس کی مدد کروں. تو کہتے کہ میں یہاں برانڈے میں ان آدمیوں سے بھی ڈرتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں. خود کہتے ہیں کہ میں بڑا ڈرتا تھا، لیکن یہاں وہ آدمی گیا تھا، میں نے کہا کہ چلو اس کی، وہ بڑا مخلص آدمی ہے، ساتھی ہے ہمارا. تو کہتے کہ وہاں سے وہاں کر وہ کوئی ایک ساتھی گر گیا، وہ قریب ہی گر گیا. تو میں نے آدمی کو نہیں دیکھا، لیکن آدمیوں نے اس کو اٹھا کر یہاں رکھا تھا، اور اس کو یوں ہی وہ دباتے تھے. تو جب میں تمہیں کہتے کہ میں جلدی 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 اس لحاظ کے اندر چپ گیا. اب یہ کون تھے سمجھ آئی بات. اب اس کی مدد اللہ تعالی نے کیسی کی اس آدمی کی. اب اس کو تو نظر آیا کتنے لوگ ایسے لوگوں کے اللہ پاک مدد آ جاتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی. مجھے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، میں کہتا ہوں کہ بس اتنا کرو جتنا حد تک ہمیں کیا ہے اجازت ہے. ایسے کنجا اتنا تنگ ہوتا ہوں نا یہ بندوق برداروں سے. تو بہرحال ایک واقعہ یہ ہے، یہ میں آپ کے بہت واقعات ہیں، لیکن میں 2-3 آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کی تھوڑا سا غیبی نظام کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا کیا ہو جائے، ہمارا وہ تعلق بن جائے. ہمارا تعلق ظاہری اسباب سے، اس لیے ہم بہت بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے ہمیں. ابراہیم صاحب وغیرہ جو پرانے دوستوں میں سے ہمارے یہاں طلباء ہے. ابراہیم صاحب ہاں وہ ادھر ہے، وہ دیکھو وہی دور بیٹھے. یہ ابراہیم میں اگر کوئی خطا ہو گیا تو مجھے اصلاح بھی کر سکتے ہیں. یہاں عبداللہ نامی ہمارے ساتھ یہاں چند آدمی ہوتے تھے مدرسے میں، 10-12 میں خالی طلباء تھے، زیادہ ہوتے نہیں. یہ پہلا ہمارا
طالب علم میں سے ہیں، اور یہ وہ طالب علم ہے کہ حفظ سے لے کر تخصص تک اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا ہے. اب وہ خانقاہ خدمت کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا عرصہ ہے کہ ایک دن بھی اس نے ناغہ نہیں کیا. بڑے خادم آدمی ہے، خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. یہ موجود ہے. اس اور بھی ساتھی کئی ہوں گے. بہرحال عبداللہ صاحب وہ خوست کا تھا. اس کے والد صاحب کوئی چلغوز وغیرہ کام کرتا تھا. اب وہاں گیا خوست میں. یہاں جنگل تھا، تو یہاں سانپ بھی ہوتے تھے، بچھو بھی ہوتے تھے. کل بھی تمہارے سامنے سے ایک وہ کیا 1000 پا گزر رہا تھا. میں نے کہا اللہ خیر کرے کسی کو خیال نہ رہے، ڈر جائیں گے. لیکن پھر چپ کے سے ڈرنا تھا. ڈرو مت، کچھ نہیں کہے گا تم کو. وہ غیبی نظام اس کو دباتا ہے. غیبی نظام اس کو کیا کرتا ہے نا. تو عبداللہ کی تکیہ کے نیچے سانپ بھی سوتا تھا، وہ بھی سوتا تھا. پوچھے ایسے سانپ، وہ سانپ نہیں کہ جو کیا وہ زرد سانپ، وہ تو ڈرتا ہے. وہ نہیں، وہ چھجے والا وہ ہوتا تھا. میں نے کہا کہ اس دن آپ کو تو معلوم ہے. اس نے کہا کہ مجھے اس نے مجھے کہا ابھی کل، اس نے کہا کہ مجھے اور بھی معلوم ہے کہ ایک طالب علم تو اس کی گردن پر یہاں کہا کہ کوئی پانی آ گیا ہے. کیا اتنا بڑا سانپ تھا. بچھو ہوتے تھے، لیکن ابھی تک اس نے کسی کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا. ابھی کون اس کو روکتا ہے؟ اللہ روکتا ہے. یہ طلباء ہیں بیچارے، فقیر لوگ ہوتے ہیں. یہ ہماری مولانا صفدر صاحب تو آپ پہچانتے ہو. یہاں کمرے میں تھے، یہ 2 آدمی طلباء تھے. تو کہہ دے کہ ہمیں ایک نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم سے کتاب کو کھینچ لیا. طلباء بھی ہوتے. تو ہم نے کہا کہ بھائی تنگ مت کرو، اگر تم اتنے تکڑے ہو تو ہمیں 2 بجے اٹھایا کریں. تو کہ ٹھیک 2 بجے بھی اٹھاتے تھے. وہ صفدر صاحب، مولانا صفدر صاحب ہے. صفدر مولانا صفدر صاحب ہے. دیکھو اس کو فقیر لوگ پیچھے پیچھے وہاں صفدر مولانا. وہ جنات نہیں ہوتے. میں بتاتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان کی ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کے کہتا ہوں کہ غیبی نظام کو تھوڑا سمجھو. ایسا نہ کرے کہ بس وہ کیا ہے، خام کرونا ہے برونا ہے. خدا کی بندو، اللہ تعالیٰ تم کسی کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن تم تو رب کے حوالے ہو جاؤ. غالباً ابھی بتاتا ہوں. 12 رمضان مبارک تھا غالباً کی رات تھی. وہ یہاں زنگل میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے شاہ صاحب جب جاتے ہیں، شاہ اسلام آباد نہ اسلام زمان سعید کا خیر صاحب برکاتہ، اس کو بڑا ترس آتا ہے. وہاں جب جاتے ہیں آپ، وہاں دیں گی زبردست مفتی ہوں گے. اگر اس کے ساتھ آپ پنجہ آزمائی کریں نا، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ علمی طور پر بہت مضبوط لوگ ہیں. اس کے کپڑوں کو دیکھیں نا تو آپ کہیں کہ ابھی کسی کہاں سے ہو. بیچارے تمام دن وہ
آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں. آج کل تو سردی ہے لیکن گرمی میں موسم میں آپ نے دیکھا تھا چاروں طرف آگ ہوتا تھا. تو یہ سارے ساتھی وہاں کے ہمارا پیار بھتیجا محمد وغیرہ وغیرہ، یہ مولانا سعود صاحب اور دوسری مولانا سعید صاحب آپ کے، ہاں تو بہت سی علماء اور طلباء وہاں تھے. اور ایک بڑا کوکر اس نے آگ پر رکھا تھا، سلنڈر والے گیس تھا. اس کو احتیاط اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے مت کرو، دیکھو آج تمہیں بچا دیا، تھوڑا سا احتیاط کرو. گیس کا آگ ہے، لگایا ہے کوکر میں تو دھواں تھوڑا نکلتا ہے. گیس کا آگ تو کیا ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے. اب ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا خیال کریں. گیس نہیں نکلتا، تھوڑا نکلتا ہے، اور نیچے سے فل تیز ہے، اور اتنا بڑا کوکر لگا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ جب اس نے ڈس کر دیا نا، اس کو کیا کہتے ہیں، پٹ گیا. تو ایسا پٹ گیا کہ اس کی نیچے کے گھروں کے لوگ آ گئے. یہاں بھی محمد یہاں کوئی بیٹھا ہو گیا، ان کی وہاں نیچے گھر سے وہ آ گیا، دوڑا کیا ہوا. یہاں سے ساتھی بھی دوڑے. سیری کے قریب وقت تھا، سیر دینے والے جس سے میں بھی وہاں سے جلدی آ گیا. وہ خیال اللہ خیر کری. تو سلنڈر پٹ گیا، میرا خیال تھا کہ بہت بڑا سلنڈر نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی پٹ گیا ہے اور یہ تو کیا تباہی مچائی ہوگی. یہ ہمارے ساتھ ہنس رہے تھے، کچھ نہیں غفلت کر. یہ تو گھیر دیے گویا ٹکڑے آپ نے دیکھے تھے. یہ بھی تھا، اتنے ٹکڑے ہو گئے جی. ایک آدمی کو خراش نہیں آیا تھا. گویا اس کو کہا گیا کہ جس کا آج کل کون ہے کہ فلان کو لگو فلان کی مت لگو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا تھا بندوبست تھا. وہ تو جھوٹی لوگ ہیں، افواہیں اڑاتے ہیں. خدا دوتا موقع ایسا تھا نہیں تھا. کوئی ہے وہاں آج کا؟ آپ تو موجود تھے غالباً، آپ نے دیکھا تھا. کوئی اور تھا جو جب وہ پٹ گیا تھا؟ آج کا چوتھ تو کون تھے سر باقی؟ وہ یہ سارے ہاں وہ سارے موجود ہیں. ہاں وہ تو موجود ہے. وہ نیچے وہ جو جس پر رکھا ہوا تھا وہ لوہے کا تھا، وہ بھی پٹ گیا تھا. لیکن 7 آدمی اس کو کیا کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی. اور نہ سال تھا ہی نہیں کہ کہاں گیا، اتنا انہیں ہوا ہو گیا سب کچھ. میں نے آپ کی یہ باتیں اس لیے بتائیں، چند باتیں. اگر سے میں شروع کروں تو تقریباً ہر کوئی جب آتا ہے مجھے ایک دن کوئی کہتے ہیں کہ یہاں سارے جنات کام کرتے ہیں، اتنا جلدی تو کوئی کام نہیں، کیونکہ اگر ساتھ خدمت والے زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر تو اور خرابی ہوگی. میں نے کہا کہ ہمیں سیکھے کام، ہمیں کام کرنا ہے. خدا ہمارا کام چلتا ہے. سمجھ آئی بات نا؟ تو میں عرض کرتا ہوں دیکھو ابھی تک کوئی چور بچ گیا ہے کہ جو چور یہاں آیا ہو اس نے کیا ہو پکڑ نہ گیا ہو، نہ موجود ہوگا. کوئی بچ گیا ہے ابھی تک؟ پتہ نہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ کسی پکڑواتا ہے. یہ ہے میں آپ کو یہ باتیں اسی لیے کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو غیبی نظام کے ساتھ لگا دو. ٹھیک ہے تدبیر کرو، لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غیبی نظام کے ساتھ شامل کر دو. اور وہ ہوگا اس وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کامل اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں، اپنے حکم اس کے حکم کے حوالے ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ غیبی نظام تمہارے ساتھ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جب معیت اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟
کل بھی بتایا تھا اس دن میں نے کہ استقامت کی باب میں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور باقی آگے بتایا تھا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، تم ہے کیا چیز ہم تمہارے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا تمہارے ساتھ۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے رب کے حکم پر جتنا اعتماد کرو گے اللہ تعالیٰ کی غیبی نظام اتنا تمہارے موافق بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھروسہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے متعلق سودائی کا حد تک اس کو کوئی مارے نہیں، اس کا پتہ مرنا تو ہے یا نہیں ہے کسی کو۔ کوئی کہتا ہے کہ اس طرح چوکیداری ہونی چاہیے، ہماری چوکیداری کیا ہوگی؟ ہماری چوکیداری کیا ہوگی؟ ہمارا نظم کیا ہوگا؟ نظم والوں کو میں کہتا ہوں، تو اس سے پوچھیں، میں اس کہتا ہوں کہ نظم تمہارا نہیں ہے، بس ہم صرف ایک پردہ ہے، کیا ہے؟ نظم چلانے والا کوئی اور ہے، ذات ہے وہ اللہ رب العالمین خود چلاتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں اتنی ساتھی، جب یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ افطاری کہ جب ہم سوچ واقعہ پڑھتے ہیں تو مولانا عبداللہ صاحب بلند ڈنگنا بلند کہ اب وہ ہاتھ دھو کر جس نے پوری نہیں کیا ہو تو کیا وہ پورا کر کے چلے جائے، کوئی کنجکوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین خود چلاتے ہیں۔ زیادہ سودائی مت بنو، البتہ اس نظم کی پابندی کرو، یہ آپ کے پر ضروری ہے۔